21 مئی ہے آپ کی خدمت میں میر کی غزل نمبر 258 کے ساتھ. دیر ہونے کی میری سستی کے علاوہ، قائلی کے علاوہ جو وجہ ہے وہ یہ کہ کیونکہ میں سجاد اپنے دوست کے بغیر یہ کام بالکل نہیں کر سکتا، اور سجاد صاحب گئے ہوئے ہیں سفاری پہ کینیا میں، تو وہ کلمنجارو کی سلوپس پہ ہاتھی شیر ویر دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بار بار تصویریں بھیج رہے ہیں کہ شاید کہہ یہ رہے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہے کہ آپ نہیں ہیں اور ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے. سچی بات ہے، ہم سے تو اب ہوتا ہی نہیں ہے ٹریول. تو خیر وہ آج واپس پہنچ گئے ہوں گے لندن، نہیں لندن نہیں، نیروبی گئے ہوں گے آج اڑ کے، تو وہاں پہ ان کو یہ پہنچتے یہ ہوم ورک مل جائے گا. سنیے صاحب شعر، کیا ادھر ادھر کی باتیں کرنی. پہلا شعر، 2 شعر پڑھیں گے فاروقی صاحب کے مل کے. یہ جی جو میرے گلے کا ہے ہار تو ہی لے، تیرے گلے کے لیے میں یہ ہار لایا ہوں. یہ میر صاحب کے جو ردمز ہیں اس میں بڑا ٹپیکل ہے کہ پہلے مصرے میں جیسے بہہ رہا ہے پانی چشمے کا، رک رک کے پیبلز آ رہے ہیں ٹٹا 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 ٹا ٹٹا ٹا، اور دوسرے میں ٹٹا 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 بہہ جاتا ہے. یہ جی جو میرے گلے کا ہے ہار تو ہی لے، تیرے گلے کے لیے میں یہ ہار لایا ہوں. دوسرا مصرع بہ نکلا. اب سنیے صاحب اس میں کتنی تربیت ہے اور شائستگی ہم حاصل کرتے ہیں بڑے استاد کے ساتھ سبق پڑھ کے، کہ کہہ رہے ہیں کہ معشوق کو جان نظر کرنا معمولی مضمون ہے، ٹھیک کہا، ٹروپ ہے یعنی، لیکن میر نے اس میں اس قدر جدت پیدا کر دی ہے اور معنی کا ایسا پہلو رکھ دیا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مضمون کس قدر پامال ہے. معشوق کو گلے کے لیے ہار پیش کرنا بھی عام بات ہے. اب دیکھیے محاورہ کس قدر لغوی معنی میں استعمال ہو کر استعارہ معکوس بنتا ہے. صاحب یہ استعارہ معکوس خوب ہے. معکوس جیسے کہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے عکس، یعنی انگلش کا مجھے لفظ پسند ہے ابورس، یعنی اس کا الٹا. جیسے جب ہم سیلفی لیتے ہیں اور ہماری مانگ دائیں طرف ہے تو سیلفی میں بائیں طرف آتی ہے، یعنی اب الٹا. استعارہ معکوس یعنی الٹا استعارہ کیسے بنتا ہے. میں اپنی جان سے عاجز ہوں لیکن اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے. جب کوئی چیز ہر وقت پریشان کرے اور اس سے مفر نہ ہو تو کہتے ہیں یہ تو گلے کا ہار ہو گئی. لہذا جان بھی گلے کا ہار ہے، لیکن جان قیمتی بھی ہے اور معشوق کو پیش کرنے کے لائق بھی. اب کہتے ہیں یہ گلے کا ہار تم ہی لے لو، یہ تمہارے ہی لائق ہے، یعنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اور کسی کو دے نہیں سکتے. یعنی یہ میں بیچ بیچ میں اپنے دے رہا ہوں لوگ میں. لیکن استعارے کے طور پر جان گلے کا ہار ہے، یعنی مصیبت اور پریشانی کی چیز ہے، یعنی استعارہ معکوس ہے. یہ سمجھ میں آئی بات. لیکن استعارے کے طور پر جان گلے کا ہار ہے، یعنی مصیبت اور پریشانی کی چیز ہے. لہذا معشوق سے دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ لے اس مصیبت کو تو ہی سنبھال، میرے بس کی تو ہے نہیں، میں اپنی بلا تیرے سر ڈالتا ہوں. یعنی بلا بھی ہے اور جان بھی. دیکھیں نا کتنے مزے کی بات ہے. یعنی معشوق کو نذرانہ جہاں بھی پیش کر رہے ہیں اور اسے سزا اور مصیبت میں بھی مبتلا کر رہے ہیں. جھنجھلاہٹ اور معصوم چالاکی کا لاجواب لہجہ ہے. مومن کیا یہاں ایسا مکر شاعرانہ نہیں اور نہ روزمرہ زندگی کا ایسا اظہار ہے جیسے میر کے شعروں میں اکثر ہوتا ہے. جو لوگ فاروقی صاحب کے شعر شور انگیز ریفر کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھے فون وغیرہ کر کے ذکر کرتے ہیں، ہماری جب چلتی ہے، ان کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے یہاں ریفرنس دیا ہے کہ 175 نمبر غزل کا 5واں شعر بھی اس قسم کا، لیکن میں نے بہت چھانی، وہ نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. چلیے صاحب اصلی کیا کہہ رہا ہوں، دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں جس میں زیادہ مدلل گفتگو اور زیادہ، یعنی اس کا جو مضمون ہے وہ یونیک ہے، یہ والا گلے کے ہار والا، اور جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا ہے. یہ دوسرا والا جو ہے شعر جو میں اب پڑھنے والا ہوں، یہ بہت جناب استعمال ہوتا ہے گلی کا سلسلہ، اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ وہ شعر ہے کہ چلا نہ اٹھ کے وہیں چپ کے پھر تو میر. بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، پھڑکتا ہوا. چلا نہ اٹھ کے وہیں چپ کے پھر تو میر، ابھی تو اس کی گلی سے پکار لایا ہوں. آئے ہائے ہائے، یعنی سمپل پہلے مطلب دیکھ لیں اس کا کیا ہے کہ چلا نا پھر تو چلا، یعنی جیسے سرزنش کرتے ہیں بچے کی، ایڈمونش کرتے ہیں، اب بھی تجھے اٹھا کے وہاں سے لایا تھا، پھر تو وہیں جا رہا ہے. اس میں ایک بڑی بچے کی سی ایک جو ہے نا یعنی میجیکل سٹرکچر ہے. بچہ جو ریشنالٹی نہیں سنتا، وہ اٹھ کے ایک دم چلا جاتا ہے، جیسے فزیکلی اس کو چاہیے، ماں کی طرف جا کے جھپا ڈال دیتا ہے، مامی کل. چلے اس فلم کا بھی کیا ذکر کرنا، اس غزل پہ رکھتے ہیں.
جلدی سے میں پڑھتا ہوں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر میں بتاؤں گا میں نے جو اشعار اکٹھے کیے۔ اس مضمون کی بنیاد ملا واقف خلخال کے مندرجہ ذیل اشعار پر ہے۔ کس قدر اعتماد سے کہہ رہے ہیں، اور ہم نے تو نام تک نہیں سنا، ملا واقف خلخال، کمال ہے بھائی فاروقی صاحب۔ کہتے فارسی کا شعر ہے، معافی پہلے سے مانگ رہا ہوں فارسی پڑھنے سے۔ ناسہ ملامتم کند و من دری خیال، کامروز بگذرم چہ تقریب سوء او۔ ناشے تو مجھے ملامت کر رہا ہے اور میں اس فکر میں ہوں کہ آج اس کوچے کی طرف کس بہانے سے جاؤں۔ غالب نے بھی یہ بہت استعمال کیے، لیکن یہ گلی میں جانا وغیرہ اور لاش کھینچانا وغیرہ گلی میں سب اس پہ بعد میں آئیں گے، ذرا اس کو دیکھ لیں فاروقی صاحب کے گھر۔ ایک جرت کا شعر انہوں نے کیا ہے، یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ میں نے جرت کا اتنا عرفہ شعر نہیں دیکھا، میر کے لیول کا شعر ہے، ذرا سن لیجئے صاحب۔ دل کو جوں توں اس کے کوچے سے اٹھا لائے تھے ہم، کیا کہنے میں سے کہ دل کو جوں توں اس کے کوچے سے اٹھا لائے تھے ہم، پر نظر اپنی بچا کر پھر وہیں جاتا رہا۔ جاتا رہا میں ایک ہے، ایک انیویٹیبلٹی، ایک طرح سے دل کو یہاں نا، یعنی اکثر شاعری میں ہوا، لیکن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اینتھروپومورفائز کر دیا ہے، اس کو ایک شخصیت دے دی ہے کہ اس کی اپنی ایک ول ہے، اس کا اپنا ایک کانشنس ہے دل کا، انڈیپینڈنٹ آپ سے۔ جرت کے شعر میں کیا کہنے، دل کو جوں توں اس کے کوچے سے اٹھا لائے تھے ہم، پھر نظر اپنی بچا کر پھر وہیں جا، پر نظر اپنی بچا کر پھر وہیں جاتا رہا۔ مجھے بہت مزہ آیا صاحب۔ جرت کے یہاں دل کو معشوق کے کوچے سے اٹھا لانا اور پھر اس کا چپکے سے وہیں واپس چلا جانا خالی تصنع نہیں، یعنی آرٹ میرا خیال ہے کہنا چاہ رہے ہیں۔ ملا خلخال نے البتہ بڑی لطافت سے بات کہی ہے، پھر بھی میر کا شعر ملا خلخال کے شعر سے بڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہے تعلیم، جس کو کہتے ہیں نا اگر کلاس میں بیٹھے ہوئے تو یہ بات استاد بتاتا ہے کیوں بڑا ہوا ہے۔ اس میں ناسہ کا ذکر نہیں، متکلم کوئی بھی دوست، یعنی بہی خواہ، قرابت دار یا محلے والا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بڑا شعر ہے۔ دوسرا نمبر، ملامت کا کوئی واضح پہلو نہیں ہے، یعنی خلخالی کے شعر میں واضح پہلو ہے، ناسہ وغیرہ کہہ رہا ہے کہ ایسے مت کرو، کہتے اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کہ عاشق کا چپکے پھر معشوق کی گلی جانا خلخال کے مضمون سے زیادہ محاکاتی اور ڈرامائی ہے۔ کتنا تھیٹر ہے اس میں کہ چلا نہ اٹھ کے وہیں چپکے پھر تو میر، ابھی تو اس کی گلی سے پکار لایا ہوں۔ جو لے کے آیا ہے پڑوسی یا گھر والا یا دوست یا جو بھی، وہ ڈسپریٹ ہو رہا ہے، ایگزاسپریٹ ہو رہا ہے کہ یار کیا کرتا ہے تم، اب بھی تمہیں کہا تھا وہاں بڑا نقصان ہے، لے کے آئے پھر تم وہیں چل پڑے ہو، پھر ایک مصیبت آ جائے گی۔ چوتھے، میر کے یہاں تعین مقام نہیں ہے، صرف اس کی گلی کہا ہے، یعنی متکلم بھی اس کے معنی میں معشوق لیتا ہے، شاید وہ بھی اس معشوق پر شہدا اس کی گلی سے۔ پانچواں، دونوں مصروں میں چلانا اور ابھی تو کی وجہ سے فوری پن اور مکالماتی انداز ہے، یعنی چلا نہ اٹھ کے وہیں چپکے پھر تو ابھی تو اس کی گلی سے پکار لایا، چلانا ابھی تو، مکالماتی انداز ہے۔ ملا خلخال کا شعر اس سے خالی ہے۔ 6 نمبر، میر کے شعر میں اس بات کا بھی، یہ بہت ہی باریک بات ہے صاحب، سمجھنے والی، کہ کنایا کہتے ہیں بہت ہی نوانسڈ ایک چیز آپ کو شعر میں سمجھ آ رہی ہے، اور فاروق صاحب کہتے ہیں میر کے شعر میں اس بات کا بھی کنایا ہے کہ ایسا معاملہ روز ہوتا رہتا ہے۔ فارسی شعر میں یہ اشارہ بہت دور سے ہے اور کنائے کے ضمن میں نہیں آتا، اگر دور سے اشارہ ہو تو اس کے ضمن میں نہیں آتا۔ عاشق کو واحد متکلم کی بجائے واحد حاضر کے صیغے میں بیان کر کے نہ صرف عمومیت پیدا کر دی ہے بلکہ خصوصی طور پر اس کا تشخص بھی قائم کر دیا ہے۔ عاشق کی منفعلی بھی خوب دکھائی ہے، یعنی ایکشن کا بندہ ہے عاشق، ایک دم نکل جاتا ہے نا ہاتھ سے، خوب دکھائی ہے کہ ابھی وہ پوری طرح ناموس و تمکین باختہ، یہ کتنی عمدہ بات ہے
کہ ابھی وہ پوری طرح ناموس و تمکین باختہ نہیں ہوا ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے، میں نے شروع میں بتایا، بچے کو اس کی فکر نہیں ہوتی اس کے رونے سے لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر یا اس کی عزت خراب ہو رہی ہے. تمکین باختہ خوب ٹرم ہے، بلکہ لوگوں کے دباؤ میں ابھی وہ پوری طرح ناموس و تمکین باختہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کے دباؤ میں لوگ بلاتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ جاتا ہے ڈٹائی سے نہیں بلکہ چپ کے جاتا ہے. بھائی بہت اعلیٰ سوشل پریشر میں آ جاتا ہے. اولیت کا شرف ملا واقف خلخالی کو ضرور ہے، لیکن میر مضمون کو آسمان پر لے گئے ہیں، وہاں کسی کا گزر نہیں. یہ ہوئی نا بات، میر جہاں آپریٹ کر رہے ہیں وہاں کسی کا گزر نہیں. میں اپنے انگریزی کے میرے بڑی پروفیسرز ہیں، دوست وغیرہ جو پڑھاتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی، میں ان سے کہتا ہوں ہو بھائی نہیں ہے، آپ کے انگریزی وغیرہ ملال میں وغیرہ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے مزے آتے ہیں بودلیر کو دیکھنے کے، شیکسپیئر، لیکن جہاں میر ہے وہاں ان میں کسی کا گزر نہیں ہے. اس مضمون کو تقریباً انہی الفاظ میں دیوان دوئم میں بھی کہا ہے: لائے تھے جا کر ابھی تو اس گلی میں سے پکار، اس گلی میں سے پکار، چپ کے میر جی تم اٹھ کے پھر کدھر چلے. مجھے تو یہ بہت پسند آیا کہ تم کدھر چلے بیٹا، کہاں جا رہے ہو تم دوبارہ. جیسے ماموں چاچے واچے کسی بچے کی بیوقوفی پہ، بہت ہی معصومیت پہ کو انجوائے کریں، کہ لائے تھے جا کر ابھی تو اس گلی سے، لائے تھے جا کر ابھی تو اس گلی میں سے پکار. ہائے ہائے ہائے، چپ کے میر جی تم اٹھ کے پھر کدھر چلے. یعنی پتہ ہے ادھر ہی جا رہا ہے لیکن پھر کدھر چلے. آفت ہے صاحب، آفت. لفظ کدھر میں ایک لطف ضرور ہے، ورنہ دیوان اول کا شعر وہ جو پہلے پڑھا تھا وہ ان کو زیادہ پسند ہے فاروقی صاحب کو. میں تو تشخیص نہیں کر سکتا، مجھے اتنا اس میں بھی مزہ آیا اور اس میں بھی میں تو جھنجھنا جاتا ہوں. یعنی یہ کر کے قائم چاندپوری نے اس مضمون کو ذرا مبہم طریقے سے لکھا ہے. اس بنا پر قائم کے شعر میں زور بیاں کچھ میر کے سے انداز کا آ گیا ہے: گلی سے اس کی جو قائم کو لائے ہم تو کیا، یہ دل پہ نقش ہے اب تک وہ پھر گیا ہوگا. واہ واہ قائم صاحب واہ. نذیر اکبر آبادی نے البتہ بالکل نیا پہلو نکال کر خوب کہا ہے: میں تو بے عزت نہیں، کیا جانوں اس بدخو کے پاس، کون سا کم بخت پھر لاتا ہے مجھ کو گھیر کے. اس سیاق و سباق میں فیض، یہ پتہ نہیں کیوں فیض کو یہاں لے آئے. فیض کا کوئی گزر نہیں تھا، اب یہ میری ججمنٹ ہے، لیکن یہ لے آئے ہیں اور یہ شعر اچھا ہے شعر کا، فیض کا، لیکن فراق سے بہت زیادہ اور فیض سے کچھ. فاروقی صاحب کو میرا مطلب ہے کہ موقع نہیں گواتے. اس سیاق و سباق فیض کو بھی سن لیجئے، ان کے یہاں مضمون کا دوسرا پہلو ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے. ظاہری خوبصورتی کے باوجود فیض کے شعر میں ہارڈ کور کی کمی محسوس، یہ نہیں بتاتے ہارڈ کور کس چیز کی، بتاتے ہارڈ کور کی کمی محسوس ہوتی ہے. بلکہ فیض کے اکثر کلام میں یہی بات ہے کہ وہ بہت چھوئی موئی سا معلوم ہوتا ہے. فیض صاحب کی اصل میں ہے نظم کے شاعر، یہ بھی ان کو یہاں لکھ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ شعر بہت عمدہ ہے اور اس میں طاقت و توانائی کی کمی محسوس ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیجیے نازک شعر ہے: پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمیں جلیں، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام. اس میں میرا خیال ضلع بہت عمدہ ہے کہ ان کی جو بزم ہے اس میں ابہام بھی ہے کہ وہ جاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں ان کی خوش آمدید ہوتے ہیں، وہ ویلکم ہوتے ہیں وہاں پہ یا نہیں، لیکن دل میں یہ آ گیا. جیسی دل میں یہ آیا تو نظر میں پھول مہکے، جو کہ بزم میں ہوتے ہیں، اور پھر شمیں جلی وغیرہ. اب صاحب میں آپ کو دو چار شعر جو ہیں ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر گزارا نہیں. ایک تو کوچہ اور گلی کے یعنی دل، اور اس کس طرح سے سینکڑوں اشعار ہیں، ظاہر ہے ان کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک جو شعر ہے وہ اس کو میں کیونکہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ لوگ میر کر کے پکارتے ہیں. ایک دو جگہ پہ مجھ سے ایسی بھیڑنے لگے لوگ، صاحب آپ ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن وہ واقعی منشی انوار حسین تسلیم کا شعر ہے کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچہ جانا والے، ادھر آ بے ابیو چاک گری. دوسرے مصر کے خاص طور پہ تیور بالکل میر سے ہی ہیں، لیکن ان کا یہ شعر نہیں ہے. منیر نیازی کا شعر ہے کہ گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے، جو سایہ ایک کوئی یار اترا تو میں نے دیکھا. ایک جان ایلیا کا شعر گلی کا ہمیں بہت پسند تھا، جو کہ اتنا کمپلیکس وغیرہ نہیں ہے لیکن خوب مزے کا چٹخارے دار شعر ہے اور آلٹریشن کی خوب مثال ہے. کلاس میں اگر پڑھو تو انڈر گریجویٹس کو اس بہانے آلٹریشن سمجھ لیتے ہیں وہ، کہ اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر،
ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. ہمیں اوریجنلی کسی نے سنایا تھا کہ اس کی گلی سے اٹھ کے ہم اپنی گلی میں آ پڑے. غلط تھا وہ، یہ آ پڑا تھا اپنے گھر. ٹھیک ہے. ذوق کا جو شعر ہے وہ بڑا عمدہ شعر ہے صاحب، اور اس میں وہی جناب ان کی جو الٹریشن، جو ان کی سگنیچر ہے وہ نظر آتی ہے خوب. اور ایک چیز اور بھی ہے اس میں جو میں پڑھ کے پھر بات کروں گا کہ ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. دوسرے مصرے کی کیا ہی بات ہے، زبان کا حصہ بن گیا ہے صاحب. واہ واہ واہ. اور پہلے مصرے میں اگر اس کو دکن پڑھیں، جو کہ اکثر پڑھا جاتا ہے، تو مصرع گر جائے گا، تو اس کو دکن پڑھنا پڑے گا، اور وہ سخن کے ساتھ اس کی آلٹریشن ہوگی. غالب کے شعروں کا میں ذکر نہیں کروں گا کہ گلیوں میں میری لاش کو کھینچے پھرو، اور اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر قتل، اور جس کو جو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. لیکن ختم کرنے سے پہلے میر کا ایک شعر میں سناتا ہوں، جو کہ گلی کے بارے میں جو ہے میرے نزدیک اس جرت کے شعر، میر کے باقی اشعار ان سب کے باوجود میرے نزدیک سب سے دہل انگیز شعر ہے. گلی میں اس کے گیا سو گیا نہ بولا پھر، میں میر میر کر اس کو بہت پکار کیا. اس کو محسوس کیے اور جھنجھنانے کی اپنے آپ کو اجازت دیجیے. جلد دوبارہ ملاقات ہوگی.